اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، دیکھتے ہی دیکھتے مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم اپنی گفتگو کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئے. مقام محمود قابل تعریف جگہ. مقام محمود کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ وہ جگہ جو قابل تعریف ہو. قرآن کی اصطلاح میں مقام محمود قیامت میں وہ مسند ہوگی جس پر پیغمبر اکرم متمکن ہوں گے اور بندوں کی شفاعت فرمائیں گے. یہ ہے مقام محمود. لیکن اگر میرے محترم سننے والے مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی لیبرٹی لینا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی آزادی. بھئی یہ قرآن کی اصطلاح ہے، لیکن محمود کے معنی قابل تعریف. قابل تعریف میرے نبی کی پوری زندگی محمود ہے. میرے نبی کی پوری زندگی مقام محمود پہ ہے. وہ تو قیامت کا منظر ہے. اب دنیا میں اگر میں اپنے سننے والوں کو سمجھا سکا تو فکر اس موضوع سے آگے بڑھ جائے گی، اس مقام سے کہ آواز دی میرے نبی کی زندگی پوری کی پوری محمود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم پوچھو گے کہ دلیل کیا ہے، تو سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ اور اس سورے کی 16ویں آیت کا ایک رخ. پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں. فرمایا پروردگار نے کہ حبیب کہہ دے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے اس اسلام سے قبل اور اس اعلان نبوت سے قبل ایک لمبی زندگی تمہارے درمیان گزار دی. کیا کوئی عیب نظر ہے؟ دیکھ رہے میرا نبی اپنی زندگی کی ہر سانس میں مقام محمود پہ ہے، کیونکہ حیات طیبہ حیات محمود ہے. بھئی یہ ایک آیت سورہ یونس کی، اور اب دوسری آیت تمہاری خدمت میں عرض کروں. دوسری آیت نوجوان سرسری گزر جائیں گے اگر میں ایک جملہ نہ کہوں.
اور وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو. بھائی دیکھو، تمہاری جو زندگی ہے نا، تمہارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں قسم کھانے کا بڑا رواج ہے. اور قسم جب تم کھاتے ہو تو ہمیشہ بے عیب چیز کی قسم کھاتے ہو. بھائی کبھی اب تو زمانے بھی بدل رہی ہیں، تو کبھی ایک اردو زبان میں ایک ضرب المثل تھی، آپ کے سر عزیز کی قسم. سنا آپ نے؟ سر جسم کا بالا ترین حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بلند ہو اس کی قسم کھائی جائے، توجہ رہے. اور جو بے عیب ہو، آپ کا پھٹا ہوا سر، اس کی قسم نہیں. سالم ہو تو قسم کے لیے دو معیار، جو بلند ہو اس کی قسم کھائی جائے، جو بے عیب ہو اس کی قسم کھائی جائے. اب قرآن نے آواز دی سورہ ہجر میں، اور ایک جملہ، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب تیری پوری زندگی کی قسم. حبیب، بھائی بہت آگے جانا ہے، بہت آرام سے سنو. حبیب لعمرک، تیری پوری زندگی کی قسم. تو اگر میرے نبی کی پوری زندگی میں کہیں بھی عیب ہوتا تو اللہ قسم سے کھاتا. اللہ نے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کی قسم کھا کر بتلا دیا کہ نہ اس میں غفلت ہے، نہ اس میں عیب ہے، نہ اس میں نسیان ہے، نہ ہذیان ہے. تو اب وہ زندگی پوری کی پوری حیات محمود ہے. کون سی زندگی؟ میرے نبی کی زندگی. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب مجھے کہنے دو کہ بھائی اب وہ مقام محمود پر فائز تو ہوگا، لیکن یہ زندگی محمود ہے. بھائی تمہیں دین ملا محمد کے وسیلے سے، قرآن ملا محمد کے وسیلے سے، شریعت ملی محمد کے وسیلے سے. اب اس جملے کی قدر کرو گے نا کہ بھائی دین آیا محمد کے وسیلے سے، شریعت آئی محمد کے وسیلے سے، قرآن آیا محمد کے وسیلے سے. یعنی جو بھی ادھر سے آیا وہ محمد کے وسیلے سے آیا، اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست اللہ تک جانا چاہ رہے ہو. دیکھو بھائی، موضوع گفتگو مسلسل ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مسلسل گفتگو ہے تو سلسلے فکر بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہے گا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے کہ دین ملا ہے محمد کے وسیلے سے، شریعت ملی، پورا محمد محمود ہے، قابل تعریف ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. بھائی ادھر سے دین آیا رسول کے ذریعے، توجہ رہے، ادھر سے شریعت آئی رسول کے ذریعے. آپ کے پاس ایک سیڑھی ہے اور آپ اوپر رہتے ہیں، یہ سارے فلیٹس بنے ہوئے ہیں نا. بھائی ان سیڑھیوں میں سے آپ کسی سیڑھی سے نیچے اترے اور اب آپ کو اوپر جانا ہے، تو آپ کیا کسی دوسری سیڑھی کا بندوبست کریں گے؟ اس سے زیادہ آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا کہ میں جس سیڑھی سے شریعت آئی ہے، جس سیڑھی سے دین آیا ہے، اسی سیڑھی سے تم جاؤ گے نا اللہ تک. اب میں آج بہت آسان کر رہا ہوں اس مسئلے فکر کو، تاکہ میرے نوجوان دوستوں کی سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کہنا کیا ہے. بھائی وسیلہ ہے میرا نبی، اور اگر برداشت کر سکو تو میرے اس جملے کو برداشت کرو. آج 1500 برس بعد میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے یہ پہلا انسان کون تھا جس نے رسول کے وسیلہ ہونے کا اعلان کیا؟ ہے قابل غور بات یا نہیں؟ بھائی آج میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ وسیلہ ہیں،
وہ مقام محمود پہ ہوں گے، ان کی پوری زندگی مقام محمود پہ گزر رہی ہے. تو بھائی اب پہلا وہ انسان کون تھا جس نے محمد رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیا؟ اگر میں یہ جملہ کہہ سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت اس مقام پر سوارت ہو گئی. بھائی سنو، مکے میں 7 برس قحط آیا. اب ذمہ داری تاریخ کی میں لے رہا ہوں. 7 برس تک متواتر بارش نہیں ہوئی. اتنا بڑا قحط تھا کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے ماں نے اپنے بیٹے فروخت کر دیے. کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ کس شہر کی؟ شہر مکہ کی، مدینہ نہیں. مدینہ تو ہجرت ہوگی تو تشریف لے جائیں گے، مکے میں ہے. یعنی اتنا بڑا قحط تھا، 7 سال متواتر بارشیں نہیں ہوئی. اتنا بڑا قحط تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے فروخت کر دیے ایک وقت کے کھانے کے لیے. جب مشرک پریشان ہوئے نا تو اپنے بتوں کے آگے گڑ گڑاتے رہے. پہلا آدمی جس نے محمد رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیا ہے، اس تک تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مشرک گڑگڑائے، لات کے سامنے، منات کے سامنے، حبل کے سامنے اور دوسرے بتوں کے سامنے، ہوا کچھ بھی نہیں. تو ایک دن مشرکوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہنے لگے چلو ابو طالب کے پاس. سنو، مشرک آئے، جملہ سنو، جملہ تاریخ کا جملہ. مشرک آئے، ابو طالب تم دیکھ رہے ہو کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور پورا شہر قحط زدہ ہے. کہا پھر؟ کہا ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگو، اپنے خدا سے، ہمارے نہیں. اپنے خدا سے دعا مانگو کہ ہم پر بارش برسے. ابو طالب کا خدا اور مشرکوں کے بت اور تو یہ تو ڈاکومنٹیشن ہے نا. میں تاریخ کا انکار تو نہیں کر سکتا نا. اچھا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے دعا ہوگی اور میں اپنے خدا ہی سے دعا کروں گا، فکر نہ کرو. لیکن ایک شرط ہے کہ پورا شہر خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں آ جائے. تاریخ سب لوگ جمع ہوئے، مشرکین، بڑے بڑے سردار قریش کے اور بڑے بڑے قبائل کے سردار آ کے جمع ہوئے. جب جمع ہوئے تو ابو طالب اس شان سے گھر سے نکلے کہ بھتیجا ساتھ میں ہے. بھتیجا ساتھ، محمد رسول اللہ ساتھ میں. اعلان نبوت میں بھائی توجہ ہے، ابھی دیر ہے. رسول اپنے نبی ہونے کا اعلان بہت بعد میں کریں گے، لیکن یہ جملہ تو سنتے جاؤ. بھتیجے کو لے کے آئے اور بھتیجے کو سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ابو طالب نے ایک طویل قصیدہ پڑھا. میں بہت توجہ ہے، ایک طویل قصیدہ پڑھا محمد رسول اللہ کی شان میں. اور اس کا پہلا شعر تم سنو اور پھر سمجھو کہ ابو طالب کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ ابیضو، اشارہ کیا محمد رسول اللہ کی طرف، وہ ابیضو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل. یہ ہے وہ کہ اگر اس کا وسیلہ بنایا جائے تو بارش برسے گی. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ میرا بھتیجا اسے دیکھ رہے ہو نا، یہ اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ کر کے اللہ سے دعا مانگو تو بارش برسے گی. سمال الیتامى، یہ یتیموں کا پرورش کرنے والا ہے. عصمۃ للارامل، یہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. بھائی اب دیکھو، قصیدہ اگر سنانے بیٹھ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ پہلا شعر تم نے سن لیا، اب درمیان کے شعر سن لو. وہ بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. درمیان کا شعر 40 شعر سے زیادہ کا قصیدہ ہے. وہ میزان و صدق، اب درمیان کا شعر، وہ میزان و صدق لا یخیس و شعیرتن وہ وزان و عدل وزن غیر و زائلی. یہ میرا بھتیجا صدق کی میزان ہے.
کیا ہے بھائی؟ یہ میرا بھتیجا و میزان و صدقین لا یخیس و شہیرتن، اور ایسی میزان ہے کہ اس پر سچائی کو جب تولا جائے تو جو برابر کی کمی نہیں ہوتی. وہ وزان و عدل وزن ہو غیر ظاہری، اور یہ عدل کا وزن کرنے والا ہے، اور یہ اگر عدل کو وزن کر دے تو قیامت تک وزن وہی رہے گا. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. اب دیکھو بھائی، خدا کی قسم آف دا ریکارڈ جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے قسم کھا کے. میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور بہت توجہ سے سن رہا ہے تو ایک جملہ سنتا جائے. کبھی کبھی اس موڈ میں بولتا ہوں میں. شعر سنو، پہلا شعر، اس کے بعد درمیان کا شعر. وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمت للارامل، یہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. اور اس کے بعد درمیان کا شعر وہ میزان و صدقین، یہ صدق کی میزان ہے. لا یخیس و شعیرتن، اس میں جو برابر کمی نہیں ہوتی. وہ وزان و عدل وزن غیر ظاہری، اور یہ اگر عدل کو وزن کر دے تو اس کا وزن کبھی چیلنج نہیں ہوتا. صدق بھی اس کے پاس، عدل بھی اس کے پاس. سن لیا تم نے، سن لیا تم نے ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ صدق ہے، یہ عدل ہے. اب آف دا ریکارڈ سنو، کبھی کبھی ایسے بھی تو سنا کرو جیسے میں بول رہا ہوں. ایک زمانہ تھا پیغمبر اکرم کے بعد کہ لوگ بزرگوں سے پوچھا کرتے تھے، بزرگوں سے، کہ کیف خلق اللہ محمد، اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. اور جس سے پوچھتے تھے نا وہ چڑ جاتا تھا کہ کوئی ہم موجود تھے جو بتائیں کہ کیسے خلق کیا. یہ بالکل آف دا ریکارڈ جملہ عرض کر رہا ہوں، اور اس جملے کی قدر کرنا، اس لیے کہ یہ جملہ آسانی سے تمہیں نہیں ملے گا. کیف خلق اللہ محمد، اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیسے خلق کیا. چڑ کے کہنے لگے کوئی ہم موجود تھے، ان کی خلقت کے بعد جو بتائیں، جا نکل جا. ٹھیک ہے نا؟ یہی جملہ علی کے سامنے پیش ہوا. یہی جملہ میرے علی کے سامنے آیا کہ یا علی کیف خلق اللہ محمد، اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. ادھر سوال ختم ہوا، ادھر علی نے جواب دیا ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد، اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ محمد بن گیا. کیا کہا بھائی علی نے؟ ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد. پہلے والوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے بن رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیسے خلق ہوئے. علی نے کہا ان اللہ تکلم بکلمۃ، اللہ نے ایک کلمہ کہا. توجہ رہی، وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں. مولانا ادھر تشریف نہ تو جملہ عرض کروں، مولانا مسعودی صاحب. میں نے کہا یہ جملہ ان لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. پھر سننا، ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد. میرے علی نے جواب دیا کہ اللہ نے ایک کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا. تو علی نے کہا محمد کلمہ، باپ نے کہا صدق بھی ہے عدل بھی ہے، اور قرآن نے کہا بعد میں وہ تمت کلمۃ رب کا صدقا وعدلا. میں رکتا، اس مرحلے پہ رکتا، لیکن مجھے دور جانا ہے
اور دور جانے کے لیے مجبوری ہے کہ میں سرسری گزر جاؤں. وہ ابیض، یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی نا، وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه. یہ بھتیجا میرا جو سامنے کھڑا ہوا ہے اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے. یستسقى الغمام بوجهه کہ اگر اس کے چہرے کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ بارش برسا دے گا. تو وہ آئے تھے مجھے وسیلہ سمجھ کے، میرا وسیلہ یہ ہے. تم آئے تھے مجھے وسیلہ سمجھ کے، میرا وسیلہ یہ ہے. محمد رسول اللہ کا تعارف کرا دیا اور اب کہنے لگے کہ بھتیجے ذرا دعا تو مانگو. تاریخ کہتی ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، بارش کی دعا کی، جملہ ختم نہیں ہوا تھا گھٹا ٹوپ اندھیرا آیا. گھٹا ٹوپ اندھیرا آیا اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ خانہ کعبہ کی وہ چہار دیواری جو تھی اس میں کمر کمر تک پانی آ گیا. سن لیا تم نے یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی وہ جو چہار دیوار حدود حرم اس کے اندر ہو رہی، کعبے کے قریب. اچھا اتنا پانی آ گیا، محمد رسول اللہ کے ایک جملے سے اتنا پانی آ گیا. اٹھایا آپ نے بھتیجے کو، اب واپس جانا ہے نا گھر، واپس گھر جانا ہے. محمد کا تعارف کرا دیا، اٹھایا، اٹھانے بوڑھے ابو طالب نے جوان محمد کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، کہا میرے بھتیجے کو پہچان لو. اور یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف واپس گئے. بھائی خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں ابو طالب نے محمد کو کندھے پہ بٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب محمد کا تعارف کرایا. یا رسول اللہ آپ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ کہا مت گھبراؤ، اس کے بیٹے کو اسی خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں اپنے کندھے پہ بٹھا کے بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب مقام محمود کا مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اب وہ لوگ جو ذوق سماعت رکھتے ہیں نا اور قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. عنوان ذہن میں ہے مقام محمود، اور نہیں معلوم میرے دوستوں کو، میرا عنوان نہیں معلوم ہے، اب بول نہیں رہے. صدق و حق، دیکھو ادھر سے آواز آئی اور عنوان تو سب کے ذہن میں. مقام محمود سمجھ میں آ گیا، محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایک بات میری یاد رکھنا، یہ وہ نبی ہے. دیکھو اب صدق و حق کی طرف لے جا رہا ہوں لیکن بڑے آرام سے چلنا میرے ساتھ. یہ وہ نبی ہے. میں اگر کوئی کام کر لوں، بتا مجلس، ابھی آپ کیا کہیں گے؟ ابھی کیا مجلس پڑھی؟ ابھی تو جب ختم ہوگی تو تعریف ہوگی نا. کام کے ختم ہونے کے بعد کمنٹ ہوتا ہے، اچھی ہے بری ہے کیا ہے، بعد میں ہوگا نا. ابھی رسول نے منصب ہدایت کا آغاز کیا ہے اور جو شروع کے سورے آئے ہیں وہ تاریخ میں آئی ہیں. سمجھے؟ یہ ہے مقام محمود. بھائی نبوت مکمل ہو جاتی، اکملت لکم دینکم کی آیت آ جاتی، پھر اللہ کہتا کہ بہت اچھا ہے یہ میرا نبی. نہیں، ابتدا میں ابھی 11ویں 12ویں سورہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. بھائی بہت توجہ رہے، پورا سورہ نہیں پڑھوں گا، مجھے یاد ہے اور میں پڑھ بھی چکا ہوں. والضحیٰ دن کے گھر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے تو اس کے اندھیرے کی قسم. ما ودعک ربک، حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا نا. کیا کہا؟ کہ حبیب ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. تو جب ہر وقت اللہ اپنے محمد کے ساتھ ہے تو اگر ہجرت کر رہا ہو تو اکیلا سمجھ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے.
بھائی اب گفتگو کا خلاصہ نکالو. یہی حق ہے, یہی صدق ہے. تم نے 2 لفظ سنے نا, حق اور صدق. اب عجیب بات سنو, میں آج کون سی تقریر ہے یہ, 6ٹھی, مسلسل 6 دن میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کا شرف حاصل کیا. ٹھیک, ان کے نشانات یاد ہیں 78 79. آرام سے سنو, اب میرا پٹری بدل رہا ہوں, آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں بڑی خصوصیت کے ساتھ جناب ذوالفقار صاحب. اب ذرا میں پٹری بدل رہا ہوں. تو کون کون سی آیتیں میں نے پڑھی؟ 78 79. اور اب اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھوں گا, توجہ رہے, 80 اور 81, تاکہ بات مسلسل ہو جائے. لیکن ایک جملہ کہہ دوں, یہ مقام صدق ہے. یہ مقام میں نے کبھی کسی دن کہا تھا, یہی کہا تھا کہ انسان یا قول ہے یا عمل ہے. یاد ہے آپ کو یہ جملہ کہ انسان یا قول ہے یا عمل ہے؟ تو اب اچھا انسان وہ ہے جو اپنے قول کو بھی سچا رکھے, اپنے عمل کو بھی سچا رکھے. اب تم پوچھو گے نا صدق میں اور حق میں فرق کیا ہے؟ بھائی اگر سچائی لفظوں میں ہو تو یہ صدق ہے, اور اگر سچائی کردار میں ہو تو یہ حق ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ صدق اور حق. تو اب یہ ایک ساتھ سنو تاکہ لطف سماعت بڑھ جائے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق. کچھ لطف آیا سماعت کا؟ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 78 79 80 اور اب 81 نمبر کی آیت پڑھوں. وقل, توجہ رہے, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. جاؤ دیکھو یہ آیات مسلسل ہیں یا نہیں. قل ہجرت کے وقت کی آیت ہے. نماز کے اوقات بتلائے حبیب مت گھبراؤ. اگر تم نے تہجد کی پابندی کی تو ہم تمہیں مقام محمود پہ قیامت میں بٹھا دیں گے. اور اس کے فوراً بعد کہا وقل رب ادخلنی مدخل صدق. رسول دعا مانگو, قل کے معنی دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ ادخلنی مدخل صدق, مجھے داخل کر دے سچائی کے ساتھ. واخرجنی مخرج صدق, اور مجھے نکال دے سچائی کے ساتھ. بھائی پہلے آدمی نکلتا ہے پھر داخل ہوتا ہے, یہاں الٹ کے کہا ہے. پہلے یہ فرمایا کہ ہمیں داخل کر دے سچائی کے ساتھ مدینے میں. یعنی جب نکل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ منزل معین کیے بغیر صرف اپنی جان بچانے کے لیے نکلے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آیت کا یہ گوشہ تم پر واضح ہو رہا ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق, مجھے داخل کر دے مدینے میں سچائی کے ساتھ. واخرجنی مخرج صدق, اور مجھے نکال دے مکے سے سچائی کے ساتھ. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, واجعل بنا دیے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانن طاقتور, نصیرا مددگار. مالک بھائی توجہ رہے, مالک
مجھے نصیر دے دے. نصیر کے معنی مدد کے ہیں، تو رسول نے یا اللہ مدد نہیں کہا، یا اللہ مددگار دے دے. قل رب ادخلنی مدخل صدق. رسول دعا مانگو کہ مددگار دے دے. پروردگار یہ تیری کتاب عقل کل ہے، یہ تیری کتاب معصوم ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے رسول کو ایک مددگار کی ضرورت ہے تو خود دے دے. یہ دعا منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے رسول کو ایک مددگار کی ضرورت ہے خود دے دے. نہیں، خود نہیں دوں گا، پہلے دعا مانگو. بتلانا یہی تھا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جہاں رسول اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا تو دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ دے گا. قل توجہ رہے، قل حق صدق، الصدق حق. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حبیب کہہ دے کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. اور باطل کی تو تقدیر ہی بھاگنا ہے. تو باطل کے لیے یہ طے نہیں کرنا کہ کون باطل کون حق. بس جہاں فرار ہو وہاں باطل ہے، جہاں ثبات ہو وہاں حق ہے. دونوں آیتیں مسلسل ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. پہلی آیت ہجرت سے متعلق ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دوسری آیت فتح مکہ سے متعلق ہے. تو اب کسی دن فتح مکہ کو بھی دیکھیں گے، لیکن آج رک جاؤ. حبیب ہجرت کر جاؤ، حبیب ہجرت کر جاؤ، اور اس دعا کے ساتھ ہجرت کرو کہ سچائی کے ساتھ مدینے پہنچ جاؤ، سچائی کے ساتھ مکے سے نکلو، اور ہم تمہیں مددگار دیں گے. دعا مانگو مددگار بھی دیں گے. عجیب بات یہ ہے، توجہ رکھنا، کہ اب تاریخ، یہ تو قرآن تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے ہجرت کا حکم نہیں آیا. ادھر ابو طالب کا انتقال ہوا، حبیب تمہارا مددگار مر گیا، ہم نے تمہارے اس محافظ کو جس کا نام ابو طالب تھا اٹھا لیا. اب مکہ تمہارا رہنے کے قابل نہیں ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا بھائی، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. ایک جملہ میں اپنے ابو طالب کے لیے کہہ کے آگے بڑھوں گا. ہم نے تو آج تک ابو طالب پہ فخر کیا ہے اور فخر کرتے رہیں گے. میرے محترم سننے والے متوجہ ہیں نا؟ اچھا، تو حبیب تمہارا محافظ دنیا سے چلا گیا، اب تم مکے سے مدینے ہجرت کر جاؤ. بھئی یہی ہے نا؟ اب جب رسول نے مدینے ہجرت کی، بھئی ذرا ابو طالب کو سمجھ لو تو پھر وہ دشمنی بھی سمجھ میں آ جائے گی جو ابو طالب کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے نا؟ سمجھ لو کہ یہ شخصیت ہے کیا. حبیب حبیب جاؤ مدینہ چلے جاؤ، تمہارا محافظ چلا گیا. ٹھیک ہے نا؟ انتقال ابو طالب کے بعد ہجرت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب رسول ہجرت کر گئے تو مکے کا مشرک چڑھ دوڑا مدینے پر، اور اس نے بدر کی جنگ لڑی 2 مرتبہ، احد کی جنگ لڑی، خندق کی جنگ لڑی، یعنی مدینے جا کے رسول کو مارنا چاہتا ہے. تو بھائی وہ جب مکے میں 13 برس تھے تو اس وقت کیوں نہیں مارا؟ کا بات کل اتنی ہے کہ چچا زندہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ایک جملہ برداشت کرو گے؟ چچا زندہ ہے، محافظ زندہ ہے، یعنی جب تک ابو طالب زندہ رہے تو اس وقت تک ہمت نہیں ہوئی مشرک کی کہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا سکے. چچا زندہ ہے، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا چچا اس کی آنکھ نکال لے گا. اچھا، اور جب چچا چلا گیا تو رسول مدینے گئے، اور مدینے میں مشرکین گئے حملہ کرنے کے لیے رسول پر، اور مسلمانوں نے دفاع کیا، مسلمانوں نے جنگیں کری، جنگیں لڑی. یہی ہے نا؟ تو میرے جملے کو اب برداشت کرو کہ جو کام مدینے میں ساری مسلمان فوج نے مل کے کیا حفاظت محمد کا، وہ مکے میں اکیلا میرا ابو طالب کر رہا تھا. حبیب حبیب ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ. حکم آیا، حکم آیا. وہ جو کچھ تھوڑے سے مخلص مسلمان تھے انہیں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ مجھے حکم آ گیا ہے ہجرت کا، اور اب میں تمہارا شہر مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ایکم یبیت علی فراشی، ہے کوئی تم میں جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے؟ کوئی سن رہے ہو کیا کہا میرے رسول نے؟ ایکم یبیت علی فراشی. سب چپ. ایک مرتبہ رسول نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ایکم. ذوالعشیرہ کی دعوت میں کہنے لگے ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر، ہے کوئی تم میں سے جو اس امر نبوت میں میری مدد کرے؟ بہت پڑھے لکھے اور بیدار ہو نا. تو اب یہ 2 سوال رسول کے سن لیا تم نے. ذوالعشیرہ میں کہا کہ ہے کوئی جو تم میں سے اٹھ کے میری مدد کرے. ہجرت کی رات میں کہنے لگے آنے سے پہلے ایکم یبیت علی فراشی، ہے کوئی جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے. کوئی معین نہیں تھا اس وقت تک. اس جملے کی طرف توجہ ہے. اب کوئی صاحب اگر کہتے تھے یا رسول اللہ میں تیار ہوں تو سونا پڑتا نا؟ نہیں سونا پڑتا، اس لیے کہ یہ تو امتحان ہے کلمہ گویوں کا، یہ تو امتحان لیا جا رہا ہے. تو اب 2 سوال میرے نبی کے، ہے کوئی ذوالعشیرہ جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے. یہ 2 سوال ہو گئے نا. یقین کیجئے گا پہلے سوال کا بھی کوئی جواب نہیں ملا، دوسرے سوال کا بھی کوئی جواب نہیں ملا. اب ہجرت ہو گئی، اور ہجرت میں بدر کی جنگ تو معلوم، سب کو معلوم ہے. بدر کے نام سے ایک کنواں تھا، اور مشرکین اس کنویں کے سامنے تھے. اس کنویں تک جانا آسان نہیں تھا. کہنے لگے من یستسقی لنا من الماء، ہے کوئی جو اس کنویں سے جا کے پانی لائے؟ ہے کوئی جو اس کنویں سے جا کے پانی لائے؟ سب چپ. پھر وہ جب امر آیا تھا، سب کو یاد ہوگا واقعات کا بیان کرنا کیا.
امر آیا تھا نا جنگ خندق میں، تو کہنے لگے من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ تو 4 سوال میرے نبی کے اور 4 سناٹے پوری امت کے، اور سناٹوں کو توڑنے والا میرا علی کھڑا ہوا۔ چاروں سناٹے میرے علی نے توڑے۔ یہ سناٹے تو یاد رکھو گے؟ اچھا تو اب آگے بڑھے، جیسے ہی کہا ایکم جبی تو اللہ فراشی، آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سونا میرا، حفاظت آپ کی، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خدا کی قسم یہ جملہ علی کے پورے کریکٹر کے خلاف ہے۔ اسی کا نام تو امامت ہے کہ کس مسئلے، کس موقع پر کس مصلحت کی بات کرنی ہے۔ علی سے کہا جاؤ کنویں سے پانی لاؤ، لے آئے، کہا علی اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، کہا علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کہہ دیتے کہ علی سو جاؤ، کہہ دیتے نا، نہیں کوئی ہے سونے والا تاکہ سچویشن کریٹ ہو جائے، توجہ رکھنا۔ اچھا تو اب علی آگے بڑھے، سارے لوگ، سارے بزرگ موجود سب ہیں، سارے بڑے بڑے سابق الاسلام تشریف فرمائے، ہے کوئی میرے بستر پہ آج کی رات سونے والا؟ علی آگے بڑھے، کہنے لگے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ کہلوا لیا کہ سونے سے جان بچے گی، کسی اور کام سے جان نہیں بچے گی۔ سونے سے جان بچے گی، کسی اور کام سے جان نہیں بچے گی۔ تو علی نے فوراً سجدہ شکر کیا، اللہ کے رسول پہ تیار ہوں، اور سجدہ شکر کیا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر ہے۔ باپ نے پہلی مرتبہ رسول کو وسیلہ کہا، بیٹے نے انٹروڈیوس کیا، پہلا سجدہ شکر ہے تاریخ اسلام کا۔ اب جب جانے لگے تو اب تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ کہنے لگے یا علی نم علی فراشی، علی میرے بستر پر سو جانا، لیٹ جانا نہیں، نام علی فراشی، میرے بستر پہ سو جانا، لیٹنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ، سونا اختیاری عمل ہے یا جبری عمل ہے؟ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پوری رات تارے گنتے گزار دو، نہ آئے تو نہ آئے، اور اگر نیند آ رہی ہو تو سولی کے تختے پہ بھی آ جائے۔ تو نیند اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، اور میرا علی وہ ہے جو اضطراری عمل میں بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ کبھی پھر سے ہی اب تو دامن وقت سرکتا ہوا جا رہا ہے، اور 2-4 جملے مسائل کے بھی مجھے عرض کرنے ہیں، لیکن اب یہ جملہ مکمل ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ بہت آرام سے سن رہے ہو نا، تمہارے آدمی کا تذکرہ ہے، اس لیے بہت زیادہ منہمک ہو کے سو رہے ہو۔ سو گیا، اطمینان سے بستر پہ سو گیا، اور تاریخیں متفق ہیں اس بات پر۔ اب پیغمبر نکلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، اور خاک اٹھانے کے بعد ایک مٹھی مٹی اپنے گھر کے اندر سے، اور اس پر پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھی، پھونکی، اور کافر جدھر تھے گھیرے ہوئے گھر کو، ان کی طرف وہ خاک اڑا دی۔ اس مٹی سے، اس تراب سے، دیکھو بھائی گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں اور خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ وہ مٹی
پھینکی، وہ اس مٹی سے غنودہ ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور پیغمبر ان کے درمیان سے نکل گئے۔ یا رسول اللہ جا تو رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک سوال تو ہے، مکے والوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، کہیں گے امانتیں لے کے بھاگ گیا، تو عزت بھی تو ہے۔ تو اب آپ کو دو کام کرنے ہیں، جان بچانی ہے، عزت بھی بچانی ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، جان بھی بچانی ہے، عزت بھی بچانی ہے، کہا دونوں کام کروں گا، جان بچاؤں گا تراب سے، عزت بچاؤں گا ابو تراب سے۔ بہت توجہ رہے، پھر واپس آؤں گا بستر کی طرف، لیکن اب رسول گئے، نکل گئے، مٹھی خاک پھینکی، نکل گئے۔ بہت توجہ رہے۔ ابھی آیت کیا تھی؟ جاء الحق کو، مجھے معاف کر دو، سمجھانے کے لیے کچھ جملے تو کہنے ہی پڑتے ہیں۔ جاء الحق کو وزهق الباطل، جب حق آ گیا تو باطل بھاگ گیا۔ یہاں ہم نے الٹا دیکھ لیا، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ فرما رہے ہیں میرے سننے والے محترم کہ بالکل دیکھا۔ یعنی کیا ہوا؟ حق مجسمہ حق، رسول حق ہے، رسول چلے گئے اور باطل رات بھر تلواریں کھینچے ہوئے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑا رہا۔ الٹ گیا یا نہیں الٹ گیا؟ تو اب یہ تو فرار ہو گیا نا، نعوذ باللہ۔ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بس توجہ رکھنا، حق چلا گیا، باطل کھڑا رہا۔ بھائی ہوا کیا؟ تو ہوا یہ کہ جانے والا حق اگر بعد والے حق کو اپنے بستر پر سے سلا کے جاتا تو یہ ہجرت ہوتی، فرار ہو جاتا۔ مسائل ہیں اور یقیناً درمیانے گفتگو میں آئیں گے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول گئے، اب دیکھیں گے کہ رسول جب گئے تو ہوا کیا۔ ادھر بستر پہ وہ سونے والا سو رہا ہے، نام سو جاؤ، وہ سو رہا ہے، اور ادھر اللہ نے جبریل و میکائیل سے کہا کہ تم دونوں بھائی ہو نا؟ کہا پروردگار تو نے واقعی بھائی بنایا ہے ہمیں۔ جبریل اور میکائیل معزز ترین فرشتے، مقرب ترین فرشتے۔ کہا تم تیار ہو کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں؟ کہا پروردگار خواہش تو یہ کہ ہم زندہ رہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں۔ کہا اچھا پھر جان دینے والے کو اگر دیکھنا ہے تو نیچے دیکھو۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، جان دینے والے کو اگر دیکھنا ہے تو نیچے دیکھو۔ اور اس وقت آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بندوں میں، میرے بندوں میں ایک ایسا بھی ہے جو نفس بیچتا ہے، مرضی خریدتا ہے۔ آسانی سے گزر گئے اس مرحلے سے؟ نہیں بھائی، آسانی سے تو گزرنے نہیں دوں گا، اور اب جا رہا ہوں میں مصائب کی طرف، لیکن فضائل کا ایک جملہ سنو اور میں مصائب کی طرف چلا جاؤں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، دیکھو بھائی قرآن کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا؟ بھائی قرآن کا کام ہے قیامت تک کا، نہ معلوم کب آئے گی، اور کتنے دنوں میں آیا؟ 23 برس میں۔ تو قرآن کے اترنے کا ٹائم کم ہے، اور قرآن کا کام قیامت تک کا ہے، تو اس کے بعد فالتو وقت تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کل 28 کا نام قرآن میں ہے۔ تو قرآن غیر ضروری باتوں کو نہیں لکھتا، رپورٹ نہیں کرتا، جس چیز اہم ہوگی وہی رپورٹ ہوگی۔ یہ واقعہ رپورٹ ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔
واللہ رؤوف بالعباد. بندوں میں کل ایک ہے, بندوں میں کل ایک ہے جو نفس بیچتا ہے, مرضی خریدتا, سو رہا ہے مگر بیچ دیا. نہ مرا فراشی, سو رہا ہے مگر بیچ دیا. تو اب میرا آخری جملہ سنو, اس جگہ مصائب کے کچھ جملے تو عرض ہی کرنے ہیں. نفس بیچ دیا بھائی, یہ خرید و فروخت ہے. نفس گیا ادھر, اور کس چیز کے بدلے میں بیچا؟ مرضی کے بدلے میں. تو مرضی آئی ادھر, تقریر تمام ہو گئی, تمام ہو گئی. ہجرت کی رات میں ایک خرید و فروخت ہوئی. علی نے نفس بھیجا, اللہ نے لے لیا. اللہ نے جواب میں مرضی دی, علی کے پاس آ گئی. تو نفس گیا ادھر, مرضی آئی ادھر. توجہ ہے, نفس گیا ادھر, مرضی آئی ادھر. تو اب جو علی سے بیعت مانگنا چاہے وہ ادھر جائے, اور جو اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ ادھر ہے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو اس مرحلے پہ تمام ہوئی. ومن الناس سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضی لے لی. اب ایک جملے سے جاؤں نا آگے, اب کل 5 دقیقے لینے ہیں تمہارے. وَلَسَوْفَ سورہ والضحیٰ یعطیک ربک فترضیٰ, حبیب اتنی نعمتیں دیں گے کہ تیری مرضی کے مطابق ہوں گی. یہ رسول کی مرضی. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, یہ علی کی مرضی کہ ادھر سے آ گئی ہے. اور اب اس کی مرضی جس کے گریے کے انتظار میں تم بیٹھے ہوئے ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. محرم کی 6ٹھی تاریخ بھی گزر گئی. اب ہمارے پاس رونے کے لیے دن کم رہ گئے ہیں, اور آج اس کا ذکر ہے, اس شہزادے کا تذکرہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا نا, سمجھ گئے, حسین کا لاڈلا علی اکبر, جب بچہ پیدا ہوا اور لوگ علی اکبر جب پیدا ہوئے نا, تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جو بھی اس دن حسین کو مبارکباد دینے کے لیے آیا, حسین نے کچھ نہ کچھ اسے انعام دیا. جو آیا حسین نے اس کو انعام دیا. رات کے وقت, دن گزرنے کے بعد رات کے وقت شہزادی زینب آئی. بھیا مبارک ہو, بیٹے کی پیدائش مبارک ہو. جانتے ہو کیا کہنے لگے کہ زینب سب ختم ہو گیا, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, یہ بچہ لے جاؤ. کیا منصوبہ ہے معصوم کا کہ بچہ شبیہ رسول ہے, اس گود میں پڑے جو شبیہ فاطمہ زہرا ہے. نہیں, میرے پاس اب وقت نہیں ہے, اب زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا, بس 2-4 جملے سن لو. اکبر شبیہ رسول, بس ایک جملہ اکبر پر متعلق سنو. میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, صرف ایک جملہ سن لو. دیکھو کہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ یصرف بینکم فی الارحام کیف یشاء. ماؤں کے پیٹ میں جو صورتیں بنتی ہیں نا, شکلیں, وہ اللہ بناتا ہے اور جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. شکلوں میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے,
جیسی اللہ چاہے ماں کے پیٹ میں شکل بنا دے. ٹھیک ہے نا. حسن آدھے شبیہ رسول، حسین آدھے شبیہ رسول، اکبر پورا شبیہ. اجرکم اللہ. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسا بچہ آیا، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا، فتنفس سودا، ایک ٹھنڈی سانس بھری حسین نے، اور کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے دیتے ہو. بڑی مشکلوں سے، وقت نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے اکبر کو اجازت ملی تو کہنے لگے کہ اکبر تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، میں نے اجازت دے دی، اب جاؤ ذرا اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لو. اب اکبر آئے خیمے میں شہزادی زینب کے. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس خیمے میں کیا ہوا، تفصیل ہی نہیں ملتی، لیکن دو جملے ملتے ہیں کہ اکبر جب خدا حافظ کہہ کر خیمے سے نکل رہے تھے تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا. یہی سبب ہے کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. تاریخ میں نہیں ہے کہ کون دامن کھینچتا تھا. میں نے سوچا کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو وہ کندھا پکڑتا. یہ چھوٹی بہن تھی، جب اکبر نکلنا چاہتے تھے سکینہ دامن کھینچ جاتی تھی. بس اجرکم اللہ. نکلے، میدان میں آئے. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں مقتل تو نہیں پڑھوں گا. میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد 200 فوجیوں کو قتل کیا اور واپس آئے اپنے باپ کی خدمت میں. کہنے لگے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہاں بیٹے تیری جنگ دیکھی؟ کہا بابا میں کیسا لڑا؟ کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے غزوہ موتا میں جعفر تیار لڑ رہے ہیں اور جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑ رہے ہو، ایسا لگ رہا تھا. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ کی تھی نا. کہا ہاں بیٹے تیری پہلی جنگ ہے. کہا بابا انعام مانگوں؟ کہا بیٹے مانگ. کا ایک گھونٹ پانی پلوا دیجیے، ایک گھونٹ پانی پلوا دیجیے. اکبر نے مطالبہ کر کے حسین کی پیاس کا اعلان کیا. کہا بیٹے اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. اکبر نے زبان کھینچ دی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش گئے. اجرکم اللہ. بس دو جملے سنو. رو چکے. تقریر تمام ہو گئی. بیٹا دوبارہ گیا میدان میں. عقیق کی انگوٹھی تھی، اسے منہ میں رکھ. اکبر یہ عقیق کی انگوٹھی منہ میں رکھ لے، تھوڑی سی پیاس میں تسکین ہو جائے گی. آئے، لڑتے رہے اور ایک وقت آیا جب کسی نے سینے پہ برچھی ماری. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں تفصیل میں نہیں جایا کرتا. جیسی برچھی لگی ہے نا سینے پر تو کہا واہ ابتا علیک منی السلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو. اب آخری جملہ سنو نا، آخری جملہ سنو. بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو. راوی کہتا ہے کہ جب کوئی پکارتا تھا نا تو حسین دوڑ کے جاتے تھے. اور محمد گرے، حسین دوڑ کے گئے. قاسم گرا، حسین دوڑ کے گئے. عباس گرے، حسین دوڑ کے گئے. لیکن جب اکبر نے پکارا تو حسین دوڑے نہیں. پھر کیسے گئے؟ راوی کہتا کہ کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ گر گئے. جب چلا نہ گیا تو کونی ہو کے بس میرے اکبر